بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں ایک غیر مقلد شخص حنفیوں پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ حنفی حدیثوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ بھیجنے والے صاحب نے اس ویڈیو کی حقیقت اور سچائی معلوم کی ہے۔ آپ کو دیکھ کر تعجب ہوگا کہ یہ شخص انتہائی جاہل، انتہائی متعصب اور انتہائی نفرت پھیلانے والا شخص ہے۔ غیر مقلدین حضرات کا عام طور سے دعویٰ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی دعوت دیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ نفرتیں پھیلانے کا کام کرتے ہیں اور اپنی عوام کو یہ بتا کر کہ حنفی حدیثوں پر نہیں بلکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر نفرتیں ڈالتے ہیں۔ اس شخص نے دو باتوں پر اعتراض کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اب کوئی اور نماز نہیں پڑھنی ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، لیکن حنفی فجر کی نماز میں جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اس کے باوجود بھی وہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اعتراض شخص نے یہ کیا ہے کہ یہ حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔ دوسرا اعتراض شخص کا یہ ہے کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی برتن کے اندر کتا منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھویا جائے گا، لیکن حنفی کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھونا کافی ہوگا، تو یہ بھی حدیث کے خلاف ہے۔ اب یہ شخص دیکھیں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے اور کس قدر بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ کوئی بھی صاحب علم اس طرح سے گفتگو نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی گفتگو بتا رہی ہے کہ انتہائی جاہل انسان ہے۔ اس کی گفتگو ملاحظہ فرمائے اور اس کے بعد انشاءاللہ اب میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اگر کسی فرض نماز کی اقامت بول دی جائے اس نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں، کوئی نماز جائز نہیں۔ یہ بولتا کہ ہاں جی حدیث تو ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ فجر کی 2 رکعت پیچھے کھڑ کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے پورے مساجد میں فجر کی تکبیر امام باندھ لیا، یہ آتا اس کے بعد اندر کہتا کہ میں حنفی ہوں، میرے لیے جائز ہے، میں 2 رکعت وہاں تک پڑھتا رہوں گا جہاں تک مجھے دوسری رکعت کا رکوع مل گیا تو یہ بس کافی ہے، لیکن میں پڑھوں گا۔ ارے بعضوں نے تو حد کر دی، دوسری رکعت کا رکوع بھی نہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے آخری سلام مل گیا تو بھی کافی ہے، لیکن ہم پڑھیں گے سنت ضرور بھی ضرور، رسول کی مخالفت کر کے پڑھیں گے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کی مخالفت نہیں کر سکتے، رسول کی کر سکتے ہیں، رسول کی صاف حدیث ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ جب نماز فرض نماز کی کوئی اقامت ہو جائے اس مسجد میں اس نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ اگر آپ نے پڑھ لی بھی ہو کہیں دوسری جگہ، پھر کسی کام سے جا رہے ہیں یا کسی کو ویٹ کرنا ہے، تو بھی علماء لکھتے ہیں کہ شامل ہو جانا ہے، نفل بنا کے تم پڑھ لو، وہ پہلی نماز فرض ہوگی یہ نفل ہوگی، لیکن تم کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے اس وقت وہاں پر۔ لیکن صریح مخالفت، دیدہ دلیری کے ساتھ مخالفت ہمیں نہیں چاہیے۔ یہی بات لوگوں کے دلوں میں فٹ کی۔ آؤ مسائل پوچھو حنفی مسلک میں کیا ہے، یہ مت پوچھو کتاب و سنت میں کیا ہے۔ کیوں؟ ہمیں کیا کتاب و سنت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، امام جو لکھ کے چلے گئے وہ بس کافی ہے، ہمارے دلیل ہے وہ ہمارے واسطے۔ احادیث کو اٹھا کے پھینکو، احادیث کا کوئی درجہ نہیں۔ ہاں اس کے لیے انہوں نے بڑے 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 کیا ہیں تہمتیں اور الزامات بھی رکھنا پڑا تو رکھ دیے انہوں نے۔ لرز جاتا ہے دل، کس طرح دید دلیری ہوگی ان لوگوں کی کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو ایسے ہٹایا امام کے قول کے سامنے، گویا کہ وہ کیا ہے کسی عام انسان کے قول کو بھی آپ۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون کون سے صحابہ تھے جو فجر کی جماعت شروع ہونے کے بعد بھی اگر انہوں نے 2 رکعتیں سنتیں فجر کی ادا نہیں کی ہوتی تھی تو پہلے 2 رکعت سنتیں ادا کیا کرتے تھے، اس کے بعد جماعت میں شامل ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ مجموع الزوائد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ جانا ابن مسعود والامام یصلی الصبح، کہ ہماری مسجد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اس حال میں کہ امام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ فصلی رکعتین الی ساریۃ، تو ایک ستون کے پیچھے جا کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعتیں ادا کی۔ ولم یکن صلی رکعت الفجر، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی 2 رکعتیں ادا نہیں فرمائی تھی۔ حضرت حیثمی فرماتے ہیں کہ رجالہ موثقون، اس روایت کے سارے راوی ثقہ ہیں،
اس کے جتنے بھی نیریٹرز ہیں وہ سب کے سب آتھینٹک ہیں. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے، اور اس جاہل آدمی سے کوئی جا کے معلوم کرے کہ کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کیا وہ بھی حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ماننے والے ہیں؟ کیا ان کو حدیث معلوم نہیں تھی؟ اس جاہل شخص سے جا کے کوئی معلوم کرے. اسی طریقے سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح معانی الاثار کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ذکر فرمایا ہے. آثار السنن کے اندر بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت نیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. حضرت ابو عثمان الانصاری فرماتے ہیں کہ جاء عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما والامام فی صلاۃ الغداد، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف لائے جبکہ امام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. ولم یکن صلی الرکعتین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فجر کی 2 رکعت سنت ادا نہیں کی تھی. فصلی عبداللہ ابن عباس الرکعتین خلف الامام، تو پیچھے جا کے امام کے پیچھے جا کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس نے 2 رکعت سنتیں ادا کی. ثم دخل معهم، اس کے بعد جماعت کے اندر شامل ہوئے. ایسے ہی شرح معانی الاثار کے اندر حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی ذکر کیا ہے، اور اس کی سند حسن درجے کی ہے. ایسے ہی حضرت ابو الدرداء کا عمل بھی ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو کئی صحابہ کا عمل ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ حضرت ابو عثمان المہدی فرماتے ہیں کہ کننا نأتی عمر بن الخطاب قبل ان نصلی رکعتین قبل الصبح، کہ ہم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں پڑھے بغیر آیا کرتے تھے. وہو فی الصلاۃ، اس حال میں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہوتے تھے. فنصلی الرکعتین فی آخر المسجد، تو ہم مسجد کے آخر میں، فی آخر مسجد کے پیچھے کے حصے میں جا کر کے 2 رکعت سنتیں ادا کیا کرتے تھے. اسی پہ احناف کا عمل بھی ہے. ثم ندخل مع القوم فی صلاتہم، اس کے بعد جماعت کے اندر ہم شامل ہوا کرتے تھے. تو یہ ایک نہیں، کئی صحابہ کا عمل موجود ہے. یہاں اس جاہل سے کوئی جا کے معلوم کرے کہ کیا یہ سب کے سب حدیث چھوڑنے والے تھے، کیا یہ سب کے سب حنفی تھے. یہاں 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو یہ شخص انتہائی جاہل ہے، ان ساری روایتوں سے یہ واقف نہیں ہے، یا پھر یہ شخص انتہائی مکار، فریبی، دھوکے باز اور جھوٹ بولنے والا شخص ہے کہ ان روایتوں کے معلوم ہونے کے باوجود بھی یہ جھوٹ بول رہا ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آگے دیکھیے کہ یہ شخص کیا کہتا ہے. میں آپ کو بتاؤں حدیث میں ابو ہریرہ کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کتا منہ ڈال دے، طہارت کے باب میں بہت مشہور حدیث بخاری و مسلم. اذا ولغ الكلب فی اناء احدکم، اگر تمہارے برتن میں کتا منہ ڈال دے، فلیغسل 7 مرات اولاہن بالتراب واخراہن بالتراب، فرمایا کہ اس کو دھونا ہے 7 مرتبہ، اور پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے دھو. تو اگر کوئی برتن میں کتا منہ ڈال دے تو وہ کیسے پاک ہوگا؟ شریعت مطہرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے لازمی. فَلْيَغْسِلْهُ 7 مرات، اور اس میں سے 1 مرتبہ یا تو آخری میں یا تو اول میں مٹی ڈال کے دھونا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کے مسلک میں ہے کہ 3 مرتبہ دھو تو کافی ہے. اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے تو حنفی مسلک میں کیا ہے؟ 3 مرتبہ اگر دھو دو تو کافی ہے. جب ہمیں پیش کرتے ہیں حدیث کیا بولتی ہے؟ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ سمجھے نہیں، وہ فقی نہیں ہے، وہ خالی محدث ہیں، وہ سمجھے نہیں ہوں گے حدیث. اس جاہل بے شرم بے غیرت انسان کی جہالت دیکھیں کہ اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک حدیث کو سنایا اور بقیہ حدیثوں کو چھپا لیا، اور احناف کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ احناف حدیثوں کی مخالفت کرنے والے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے والے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر برتن کے اندر کتا منہ ڈال دیتا ہے تو اسے کتنی مرتبہ دھویا جائے گا، اس سلسلے میں خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سے زیادہ حدیثیں آئی ہیں. کچھ حدیثیں وہ ہیں کہ جن کے اندر 7 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے، کچھ حدیثیں وہ ہیں جن کے اندر 5 یا 3 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کا جو خود کا فتویٰ ہے وہ ہے کہ صرف 3 مرتبہ دھویا جائے گا. چنانچہ سنن دارقطنی اور ایسے ہی سنن کبری البیہقی کے اندر جو روایت آئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکلب یلغ فی الاناء انه یغسله 3
او خمسا او سبعا. حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ اگر کتا برتن کے اندر منہ ڈال دیتا ہے تو اس برتن کو 3 مرتبہ 5 یا 7 مرتبہ دھویا جائے گا. اور حضرت ابو ہریرہ کا جو فتویٰ ہے وہ سنن دار قطنی کے اندر موجود ہے. حضرت نعمی رحمۃ اللہ علیہ نے آثار السنن کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے, اس کی سند صحیح ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں عن عطاء عن ابی ہریرہ انه كان اذا ولغ الكلب في الاناء احراقه وغسله 3 مرات. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر برتن کے اندر کتا منہ ڈال دیتا ہے تو اس پانی کو بہا دیا جائے گا, اس کو پھینک دیا جائے گا اور برتن کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا. تو اس مسئلے کے اندر ایک سے زائد روایتیں, لہذا احناف نے ساری روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فتویٰ دیا کہ اگر برتن کے اندر کتا منہ ڈال دیتا ہے تو کم از کم 3 مرتبہ دھونا واجب اور ضروری ہے اور 7 مرتبہ دھونا مستحب اور پسندیدہ ہے, تاکہ ساری حدیثوں کے اوپر عمل ہو جائے, ایک بھی روایت نہ چھوٹنے پائے. لیکن یہ غیر مقلد بے شرم بے حیا انسان یہ کہتا ہے کہ حناف حدیثوں کی مخالفت کرنے والے, حضرت ابو ہریرہ کی توہین کرنے والے, نعوذ باللہ. یہاں حدیثوں کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے, حضرت ابو ہریرہ کی توہین نہیں ہو رہی ہے, بلکہ ساری روایتوں کے اوپر عمل ہو رہا ہے, ایک روایت بھی نہیں چھوٹ رہی ہے. لیکن یہ بے شرم انسان صرف ایک روایت سنا رہا ہے, بقیہ کو چھپا رہا ہے. اور یہ غیر مقلدین کی فطرت اور عادت ہے کہ جو بات ان کے موافق ہوتی ہے اسے خوب بیان کرتے ہیں اور جو بات ان کے مخالف ہوتی ہے اسے چھپا لیتے ہیں. یہی صفت در حقیقت یہودیوں کے اندر پائی جاتی تھی کہ توراۃ کے اندر جو احکامات ان کے موافق لکھے ہوتے تھے ان کو خوب بیان کیا کرتے تھے, اور جو احکامات توریت میں ان کے خلاف لکھے ہوتے تھے ان کو لوگوں سے چھپا لیا کرتے تھے. غیر مقلدین سے گزارش ہے کہ اس طرح کے جاہلوں کی گفتگو نہ سنا کریں, ورنہ تو یہ آپ کی دنیا بھی خراب کریں گے اور آخرت کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. اس شخص کا جواب دیتے ہوئے زبان تھوڑی سی سخت ہو گئی ہے, لیکن ایسے لوگوں کے لیے ایسی ہی گفتگو مناسب ہے. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاقی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.